السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم اسی سلسلہ میں آپ کی خدمت میں 11ویں کے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جمعہ کے دن کا بیشتر حصہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن نے ابو داؤد کی صحبت میں گزارا۔ ان کی باتوں سے ابو داؤد کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ رات اس قلعہ میں گزاریں گے، لیکن گزشتہ 2 دن سے وہ اس بات پر حیران تھا کہ قلعہ کے بہت سے سپاہی اچانک غائب ہو چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب وہ بشیر اور بدر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا، قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے جب آپ یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ بدر نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے لیے ہم کبھی سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ کی شجاعت میں کلام نہیں، لیکن اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھی سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ نصرانیوں کی طرف سے اچانک حملے کا خدشہ نہ ہو تو بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، آپ بالکل فکر نہ کریں، خطرے کے مقابلے کے لیے آپ یہاں کافی سپاہی موجود پائیں گے۔ اس قلعہ میں میرا قیام بالکل عارضی تھا، کل آپ غرناطہ روانہ ہو جائیں گے اور میں انشاءاللہ اپنے پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچ جاؤں گا، تو شاید اسی خیال سے آپ نے سپاہیوں کو 2 دن پہلے روانہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہاں وہ بیکار پڑے تھے۔ اس کے بعد مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب یہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور مسجد کے دروازے کے سامنے آ رکا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر پوچھا، کہو خیر تو ہے، تم بہت پریشان ہو؟ سپاہی نے کہا، بادشاہ کے بھائی اور ان کے ساتھ غرناطہ کی فوج کے چند عہدیدار آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کی قیامگاہ میں ٹھہر کر آپ کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ یہاں سے 8-10 کوس دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کریں، میں ان کی پیشوائی کے لیے جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بدر بن مغیرہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر نکل رہا تھا، ابو داؤد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں کمرے کے اندر ٹہلتا رہا، پھر اس نے درمیانی دروازہ کھول کر میریا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، میریا ذرا ادھر آؤ۔ میریا کرسی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ربیہ اور انجلا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ربیہ نے آہستہ سے کہا، ابا جان آج صبح سے پریشان ہیں۔ انجلا نے ربیہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ان کی پریشانی کی وجہ شاید کل کا کٹھن سفر ہو، لیکن ربیہ مجھے تم ان سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ جب ہم قسطلہ سے غرناطہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو تم بہت خوش تھیں، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں غرناطہ کی نسبت یہ ویران قلعہ زیادہ پسند ہے۔ مجھے غرناطہ سے محبت ہے، مجھے فکر ہے کہ ابا جان کہیں غرناطہ جانے کا ارادہ بدل نہ دیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان غرناطہ جانے کا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے۔ سرحدی عقاب نے ہمارے لیے غرناطہ سے نئی بگی منگوائی ہے۔ تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ربیہ، تم مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتی، سچ کہو، تمہیں اس بات کا غم نہیں کہ سرحدی عقاب کا نشیمن غرناطہ سے دور ہوگا؟ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کرنے لگی۔ وہ انجلا کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ انجلا نے پھر کہا، ربیہ ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، لیکن میں بشیر بن حسن کا نام لیتی ہوں تو تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے تصور سے تمہارا چہرہ مرجھایا جاتا ہے۔ سچ کہو، تمہیں سرحدی عقاب سے محبت نہیں؟ انجلا، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن میری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ بدر بن مغیرہ اندلس کے آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور میں ان لاکھوں تماشائیوں میں سے ایک ہوں جو اس کی آب و تاب سے متاثر ہونے کے باوجود اسے آسمان سے اتار کر اپنے جھونپڑے کی زینت بنانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتے۔ بشیر بن حسن بھی اندلس کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور تمہاری دلچسپی اگر اسے دیکھنے تک محدود رہتی تو یقیناً میں اعتراض نہ کرتی، لیکن انجلا، تم اس ستارے کو آسمان سے نوچ کر اپنے دامن کی زینت بنانا چاہتی ہو اور ان بلندیوں سے آنکھیں بند کر لیتی ہو جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تمہاری آنکھیں کھول دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ انجلا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اپنی گزشتہ بدسلوکیوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں، لیکن برا نہ ماننا، تم ایک شاعرہ ہو۔ میں نے اسے آسمان پر نہیں اسی زمین پر دیکھا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔
میں اگر اسے اپنے دامن کی زینت نہ بنا سکی تو بھی اس کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھاتے جھجک محسوس نہیں کروں گی۔ ربیہ، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ میرا ہے۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کان اس کی آواز سے مانوس ہیں۔ جب تک میری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں گی اور میرے کان اس کی آواز سنتے رہیں گے، میرا دل یہ کہتا رہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ربیہ، سچ کہو، تم بدر بن مغیرہ کے متعلق یہی محسوس نہیں کرتی کہ وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت ہو؟ ربیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اینجلا، تم یہ محسوس نہیں کرتی کہ تم عیسائی ہو اور وہ ایک مسلمان، اور اندلس میں عیسائیت اور اسلام کی جنگ جاری ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں اسے اپنی طرف نہ لا سکی تو مجھے اس کی طرف جانے میں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، فرض کرو اگر آج ہی غرناطہ اور قسطلہ کی سلطنتوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے تو تمہارے اور بشیر بن حسن کے درمیان تمام راستے مسدود نہیں ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے عارضی وقفہ کے لیے ہمارے درمیان تمام راستے مسدود ہو جائیں، لیکن اس جنگ کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمام اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے اور ہمارے درمیان منافرت کی رہی سہی دیواریں نابود ہو جائیں۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بشیر بن حسن جیسا سپاہی اپنی قوم کی شکست اور تباہی کے بعد تم سے عشق کرنے کے لیے زندہ رہے گا؟ اینجلا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ربیہ، فرض کرو اگر حالات اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، تو کیا پھر بھی میرے اور اس کے درمیان منافرت کی دیواریں حائل رہیں گی؟ ربیہ نے جواب دیا، یہ اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دینے والے حالات پر منحصر ہے۔ ایک قیدی کی حیثیت سے وہ اپنے دشمن کی کسی لڑکی کی سفارش پر رہا ہو کر ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ البتہ ایک فاتح کی حیثیت میں شاید وہ تمہاری محبت کی زنجیریں پہننا منظور کر لے، لیکن تم نے یہ کیسے معلوم کیا کہ حالات اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں گے؟ اینجلا نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایک پھول کا صحیح مقام باغ ہے، شاید وہ خود ہی زیادہ عرصہ اس ویرانہ میں رہنا پسند نہ کرے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور میریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں 2 جلتی ہوئی شمعیں تھیں۔ جب اس نے دونوں دریچوں میں یہ شمعیں رکھ دیں تو ربیہ نے معصومانہ انداز میں کہا، ابا جان، کمرے میں فانوس سے پہلے ہی کافی زیادہ روشنی ہے، یہ شمعیں جلانے سے کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے پریشان ہو کر کہا، ربیہ، تمہیں زیادہ روشنی سے نفرت ہے؟ نہیں ابا جان، لیکن یہ ہوا سے بجھ جائیں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں کھڑکیاں بند کر دوں؟ نہیں، تازہ ہوا کے لیے کھڑکیوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ پھر اس نے میریا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ بجھ جائیں تو انہیں فوراً دوبارہ جلا دینا، میرے کمرے میں اور شمعیں پڑی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ اور لا کر رکھ دینا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت بدر بن مغیرہ شاہ غرناطہ کے بھائی الزغل اور غرناطہ کی فوج کے 2 نامور سالار موسیٰ اور الزغیزی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ غرناطہ کے 15 سپاہی اور معمولی عہدہ دار بھی ان کے ساتھ تھے۔ چونکہ قلعہ کی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اس لیے یہ لوگ گھوڑے سے اترتے ہی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابو داؤد اور بشیر بن حسن نے مسجد کے دروازے پر انہیں خوش آمدید کہا۔ الزغل نے بشیر بن حسن کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ابو داؤد کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، یہ ابو داؤد ہیں، میں راستے میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ الزغل نے ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بدر نے آپ کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا سرحدی عقاب آپ کا عقیدت مند ہے۔ ابو داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ایک انتہا درجہ کے فیاض طبع نوجوان کا مہمان ہوں، جس نے اپنے بے کس مہمان کی بیجا تعریف بھی مہمان نوازی کے فرائض میں شامل کر لی ہے۔ وہ حادثہ جس کے باعث مجھے چند دن کے لیے سرحدی عقاب کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے، میری زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار واقعہ ہے۔ غرناطہ کا رجل عظیم جسے میں دور سے دیکھ لینا بھی اپنی خوش قسمتی خیال کرتا تھا، آج میرے سامنے ہے۔ اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں اس کے مقدس ہاتھ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں، جسے صدیوں کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی تلوار اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ الزغل ان باعمل انسانوں میں سے تھا جو خوشامد سے بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن ابو داؤد کا لب و لہجہ اسے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔
اس کے ساتھ ہی 2 گرم گرم آنسو جو ابو داؤد کی آنکھوں سے انتہائی ضرورت کے وقت ٹپکا کرتے تھے الزغل کے ہاتھ پر گر پڑے۔ قریباً اسی قسم کے جذبات کا اظہار ابو داؤد نے موسیٰ اور الزغری سے متعارف ہوتے ہوئے بھی کیا تھا۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، امامت کے فرائض ابو داؤد نے انجام دیے۔ نماز کے بعد یہ لوگ بالائی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ ابو داؤد ان پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے دماغ اور زبان کی تمام صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا۔ الزغل جو خود بھی بہت سے علوم میں غیر معمولی استعداد رکھتا تھا، ابو داؤد کے علمی معیار سے بہت متاثر ہوا۔ جب اس نے اپنی ان خفیہ سرگرمیوں کا ذکر کیا جن کا مقصد کسترا کی ظالم حکومت کا تختہ الٹنا تھا، تو الزغل نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی سرگرمیوں کے لیے وہ جگہ منتخب کی ہے جہاں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غرناطہ میں آپ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے آپ کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا ہے، اس سے میرا اندازہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو متاثر کرنا جانتے ہیں۔ میں غرناطہ میں ایک ایسا نوجوان آپ کے سپرد کروں گا جسے راہ راست پر لانا ہمارے لیے اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے سے کم نہیں۔ میری مراد اپنے بھتیجے اور اندلس کے ولی عہد عبداللہ سے ہے۔ وہ پرلے درجے کا وہمی، ڈرپوک، خوشامد پسند اور جلد باز نوجوان ہے۔ وہ تعمیر سے زیادہ تخریب میں خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر سکیں تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ابو داؤد نے اپنی مسرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، غرناطہ کے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے آپ کی آنکھ کا اشارہ کافی ہے، تاہم جو خدمت میرے سپرد کی جائے گی میں اسے بخوشی سر انجام دوں گا۔ الزغل نے کہا، عبداللہ کو آنکھ کے اشارے کی جگہ چابک کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چابک آپ کے پاس ہے۔ آپ غرناطہ کب جا رہے ہیں؟ تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے میں بھی آ جاؤں گا۔ میرا بھائی آپ جیسے باکمال آدمی کو اپنے بیٹے کا اتالیق بنانے پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن عبداللہ پر یہ ظاہر نہ کیجیے گا کہ آپ نے یہ ذمہ داری میری ایما پر قبول کی ہے۔ وہ میری ہر بات کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اس کے بعد الزغل موسیٰ اور الزغری ابو داؤد سے کستلا کی فوجی تیاریوں کے متعلق سوالات کرتے رہے۔ وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی بجائے خوش کرنے کے ارادے سے جوابات دیتا رہا۔ آدھی رات کے وقت جب یہ لوگ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، قلعے کے چاروں طرف نقاروں کی گونج سنائی دی اور یہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ الزغل نے جواب طلب نگاہوں سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور باقی لوگوں کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے پر حیرانی یا اضطراب کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، اس نے اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ بشیر بھی اٹھا، لیکن بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ مہمانوں کے پاس بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک پہرے دار بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، نصرانیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے اٹھ کر تلواریں نکالی، لیکن بدر بن مغیرہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نصرانیوں نے گزشتہ 20 برسوں میں اس سے بڑی حماقت نہ کی ہوگی۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، رات کے وقت ان کی بڑی سے بڑی فوج بھی اس قلعے کے قریب نہیں آ سکتی۔ میں اپنی تمام گزشتہ زندگی میں شاید کسی غیر متوقع حملے کے لیے اس قدر تیار نہ تھا۔ ابو داؤد نے کہا، لیکن قلعے میں تو آج میں نے 20-25 سے زیادہ سپاہی نہیں دیکھے۔ قلعے کی حفاظت اس کی 4 دیواری سے بہت دور کی جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے آج میرے نصف سے زیادہ سپاہی یہاں موجود ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے ہی کسی سپاہی کے تیر کا نشانہ نہ بن جائیں۔ میں شاید خود بھی باہر لڑنے والوں کی رہنمائی کے لیے نہ جا سکوں، میں صرف قلعہ کے پہرے داروں کو چند ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ الزغل نے مطمئن ہو کر کہا، تو آپ کو اس حملے کی توقع تھی؟ اس سوال پر ابو داؤد چونک کر بدر کی طرف دیکھنے لگا۔ بدر نے جواب دیا، مجھے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اسے وہم نہیں سمجھا۔ بشیر بن حسن نے بدر کے ساتھ جانے پر اصرار کیا، لیکن بدر نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ میرے بہت سے سپاہی صرف اس لیے تیروں کی بارش میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے زخموں کا علاج کر سکتے ہو۔ تم یہیں ٹھہرو اور زخمی ہونے والوں کے لیے مرہم پٹی کا سامان تیار کرو۔ بدر بن مغیرہ باہر نکل گیا۔ ایک ساعت کے بعد وہ واپس آیا اور بولا، اگر آپ چاہیں تو بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں۔ نصرانی اس قلعہ سے 2 کوس کے فاصلہ پر غیر متوقع استقبال دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ان میں 10 آدمی بھی بچ کر نکل گئے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ میں آپ میں سے کسی اس شاندار فتح میں حصہ دار بننے سے نہیں روکنا چاہتا، لیکن پاؤں پھٹنے سے پہلے آپ کا باہر نکلنا مناسب نہیں۔ صبح کی روشنی میں آپ قیدیوں کو اکٹھا کرنے اور بھاگنے والوں کو تیروں کا نشانہ بنانے میں میرے ساتھیوں کی مدد کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا، آپ ذرا اپنے کمرے میں جائیں اور باہر کھلنے والے دریچے بند کروا دیں۔
ورنہ روشنی بجھا دیں اور بچوں کو ہدایت کریں کہ کوئی دریچے کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ مجھے پہرے داروں نے اطلاع دی ہے کہ حملہ آوروں کی ایک بھٹکی ہوئی ٹولی قلعہ کے قریب دیکھی گئی ہے۔ اگرچہ قلعہ کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں، تاہم یہ اندیشہ ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی روشنی دیکھ کر تیر چلا دے۔ مجھے امید نہ تھی کہ وہ ایسی غلطی کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو داؤد بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ الزغل نے ہنستے ہوئے کہا، ایک اچھا عالم شاذ و نادر ہی ایک اچھا سپاہی ثابت ہوتا ہے۔ ابو داؤد تھوڑی دور جا کر سوچ میں پڑ گیا اور اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ بدر بن مغیرہ کی باتوں سے اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی دعوت پر حملہ کرنے والوں کی تباہی یقینی ہے، اس لیے روشنی جلانے یا بجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں حملہ آوروں کے ساتھ اس کا نوکر بھی نہ ہو جسے اس نے سرحد کے گورنر کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا تھا۔ بظاہر اس بات کا امکان بہت کم تھا، تاہم اسے تشویش تھی، اور اس سے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ کہیں حملہ آور فوج کا سپہ سالار گرفتار ہونے پر بدر بن مغیرہ کے سامنے اس کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ اس مرحلہ پر وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا کہ سرحد کے گورنر نے اسے فرڈینینڈ کا خاص آدمی سمجھ کر اس کی ہدایات پر ضرور عمل کیا ہوگا اور کسی فوجی عہدیدار پر اس کا راز افشا نہیں کیا ہوگا۔ وہ ہر قدم پر طرح طرح کے خدشات محسوس کرتا اور انہیں جھٹلاتا اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو ایک نئے خیال نے اس کے جسم پر کپ کپی طاری کر دی۔ اس نے سوچا کیا یہ ممکن نہیں کہ سرحد کا گورنر شہرت اور ناموری کے شوق میں خود ہی اس فوج کے ساتھ چلا آیا ہو اور وہ گرفتار ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اور الزغل کے سامنے یہ کہہ دے کہ تمہارا مجرم میں نہیں، ابو داؤد ہے جس نے مجھے اس قلعہ پر حملے کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اپنے بچاؤ کی مختلف طریقے سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ساتھ والے کمرے سے ایک اور چیخ کے بعد کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اتنی دیر میں وہ عقبی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ انجلا اور میریا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ انجلا کے سینے میں ایک تیر پیوست تھا۔ ربیہ سکتے کے عالم میں ان کے قریب کھڑی تھی۔ ابو داؤد نے انتہائی پریشانی کی عالم میں ربیہ کی طرف دیکھا اور اس نے اضطراری حالت میں دریچوں کی طرف اشارہ کیا۔ ابو داؤد نے شمع اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کھڑکیاں بند کر دیں اور انجلا اور میریا کی طرف متوجہ ہوا۔ میریا، انجلا، اس نے دونوں کو یکے بعد جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ انجلا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی لیکن میریا بے ہوش تھی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان طبیب کو بلا لیجئے، انجلا زخمی ہے اور امی جان صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ انجلا دریچے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ باہر سے کسی نے تیر چلا دیا۔ آپ جلدی کریں، انجلا کا خون بہہ رہا ہے۔ ابو داؤد اٹھ کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو داؤد کے ساتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ بشیر نے انجلا اور میریا پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد دونوں کو یکے بعد دیگرے اٹھا کر ان کے بستروں پر لٹا دیا۔ اتنی دیر میں ایک نوکر اس کے دواؤں کا تھیلا لے کر پہنچ گیا۔ بشیر نے تھیلا کھول کر ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے اپنے رومال پر چھڑک کر ابو داؤد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ اپنی بیوی کو یہ دوا سنگھا دیجئے، وہ ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد وہ انجلا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بشیر بن حسن نے زخم کا جائزہ لینے کے بعد تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انجلا دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے لگی، نہیں نہیں۔ بشیر بن حسن نے کہا، دیکھو یہ تیر جتنی دیر سے نکالا جائے گا اتنی ہی تم کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تم ڈرو نہیں، میرا ہاتھ نہیں پکڑو ورنہ مجھے بے ہوش کرنے کی دوا دینی پڑے گی۔ بشیر بن حسن نے بدر بن مغیرہ اور اپنے نوکر کی طرف اشارہ کیا۔ انجلا نے چلا کر کہا، نہیں، میرے ہاتھ پاؤں مت پکڑیے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ بشیر نے کہا، میرا پہلے ہی خیال تھا کہ تم بہادر لڑکی ہو، لیکن صرف ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر لو، گھبراؤ نہیں۔ لیکن انجلا اطاعت، محبت اور عقیدت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اب کہ بشیر بن حسن نے تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور ایک ہلکی سی جھرجری کے بعد بے اختیار اس کے ہاتھ زخم کی طرف بڑھے، لیکن بشیر کے ہاتھ کی ایک ہی جنبش میں تیر زخم سے باہر آ چکا تھا۔ بشیر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، زخم زیادہ گہرا نہیں، انشاءاللہ بہت جلد آرام آ جائے گا۔ اس اثنا میں میریا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولنے کے بعد پھر بند کر لیں اور چیخ مار کر اپنے بستر سے اٹھی، میری بیٹی، میری انجلا کہتی ہوئی انجلا کے بستر کی طرف بھاگی۔ انجلا، تم ٹھیک ہو نا؟
میری بچی بچ جائے گی نا؟ خدا کے لیے بتائیے۔ وہ نیم دیوانگی کی حالت میں بشیر بن حسن کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بشیر بن حسن نے کہا، دیکھیے مجھے پٹی باندھنے دیجیے، آپ کی یہ ہمدردی اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے۔ بشیر بن حسن کو چھوڑ کر میریا بدر بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے، خدا کے لیے میری لڑکی کی جان بچائیے۔ ابو داؤد نے آگے بڑھ کر میریا کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر زبردستی بستر پر لیٹاتے ہوئے کہا، میریا دیوانی نہ بنو، صبر سے کام لو، انجلا بہت جلد تندرست ہو جائے گی، زخم بہت معمولی ہے۔ میریا نے چلا کر کہا، تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، انجلا زندہ رہے یا مر جائے تمہیں اسے کیا، تمہیں تو غرناطہ۔ میریا غرناطہ کہہ کر رک گئی۔ ابو داؤد نے محسوس کیا کہ قضا کا ہاتھ اس کے گلے تک پہنچ کر رک گیا ہے۔ وہ سر تاپا التجا بن کر اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا اور میریا کی نگاہیں یہ ظاہر کرنے لگیں کہ وہ اس خطرناک موضوع پر مزید روشنی نہیں ڈالے گی، تو ابو داؤد نے بلند آواز میں کہا، ہاں مجھے غرناطہ کی فکر ہے۔ غرناطہ کو ایسے وحشیوں کی یلغار سے بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے جو لڑکیوں پر تیر چلانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے، اور انجلا کے زخمی ہونے کا میرے غرناطہ جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب باہر سے حملے کا خطرہ ہو تو روشن کمرے کی کھڑکیاں نہیں کھولی جاتی، اور تم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ تم انجلا کو کھڑکی کے سامنے کھڑی ہونے سے منع کرو، اور ربیہ تم تو ایک عقل مند لڑکی ہو، تم نے ہی انجلا کو منع کر دیا ہوتا۔ ربیہ نے مرجائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، انجلا میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، میرے بستر سے اٹھ کر یہ اپنے بستر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے کھڑکی میں سے تیر آ لگا۔ ابو داؤد کی تمام شاطرانہ صلاحیتیں سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ چکی تھیں۔ میریا کو اس کی آنکھوں کی ایک خوفناک چمک اکثر مرعوب کر دیا کرتی تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن یہ واقعہ معمولی نہ تھا۔ وہ اپنی سہمی ہوئی آنکھوں سے یہ کہہ رہی تھی، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں صرف میدان خالی ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جس انہماک کے ساتھ بشیر بن حسن انجلا کے زخم کی مرہم پٹی کر رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ ابو داؤد اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کارروائی کے دوران چند بار ربیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سراسیمگی کی حالت میں انجلا کے بستر کے قریب کھڑی تھی۔ انجلا کے زخمی ہونے سے زیادہ وہ اس بات سے متاثر تھی کہ دشمن کے اچانک حملے کے باوجود بدر یا بشیر پر ذرہ برابر خوف یا اضطراب نہ تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دبی آواز میں کہا، معلوم ہوتا ہے یہ قلعہ دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ اس سے کچھ کہنے کے لیے بے قرار تھا۔ ربیہ کی آواز نے اسے فوراً متوجہ کر لیا۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے دشمن کا کوئی بھٹکا ہوا سپاہی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر یہاں تک آ پہنچا، اور اب اپنی موت کو یقینی سمجھ کر اس نے اس طرف تیر چلا دیا ہے۔ اب تک اگر وہ مارا نہیں جا چکا تو گرفتار ضرور ہو چکا ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے سواروں کی ایک ٹولی قلعے کے قریب دیکھی گئی ہے، ممکن ہے یہ انہی میں سے ایک ہو۔ مجھے آپ کی بہن کے زخمی ہونے کا افسوس ہے۔ اگر میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی نہ ہوتی اور میں بروقت آپ کے کمرے کی کھڑکیاں بند کروا دیتا تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ آپ بیٹھ جائیں، گھبرائیں نہیں، آپ کی بہن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ربیہ چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ بدر نے بشیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں ذرا مہمانوں کو تسلی دے آؤں۔ بشیر نے کہا، میں بھی بس قریباً فارغ ہو چکا ہوں، اب صرف انہیں دوا پلانی ہے۔